حدیث نمبر 2 عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. صحیح البخاری حدیث نمبر 5009 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 256 808 اور حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے پڑھنے کی فضیلت۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ فوائد۔ نمبر 1، ہر رات سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کی تلاوت سے زندگی میں سعادت مندی کا حصول اور شر و بدبختی سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہر شب ان دونوں آیتوں کی تلاوت سے ایک مسلمان شخص کو اللہ پر اعتماد میں تقویت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، ان دونوں آیتوں کا حفظ کرنا ہر مسلمان کے لیے نہایت سود مند ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یعنی رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالی کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال
جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ راوی کا تعارف: ابو مسعود عقبہ بن عمرو البدری رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر انصاری صحابی ہیں۔ آپ دوسری بیعت عقبہ میں حاضر تھے اور آپ حاضر ہونے والوں میں سب سے کم عمر تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ احد اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے۔ پھر آپ نے کوفہ میں سکونت اختیار کی اور وہیں گھر آباد کیے۔ علی رضی اللہ عنہ نے صفین جانے کے وقت آپ کو کوفہ کا اپنا جانشین مقرر کیا۔ آپ سے کل 102 حدیثیں مروی ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ کی وفات مدینہ میں سن 41 ہجری میں ہوئی۔